کہیں پہ کوئی خدا نام کی چیز کا وجود نہیں ہے۔ یہ کائنات بس ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ اربوں خربوں سال پہلے ایک حادثہ ہوا، اور اس حادثے کے نتیجے میں یعنی ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی، اور اسی منظم مربوط انداز میں یہ چل رہی ہے۔ لیکن ایک عجیب حقیقت ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ، اس کے پس منظر پہ کوئی قوت کار فرما نہیں ہے۔ In the God is not exist۔ یہ جملہ ناظرین کرام آپ نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا ہوگا۔ اب تو بڑی تعداد ہے ان کے ماننے والوں کی جنہیں ایگنوسٹک یا ایتھیزم کہا جاتا ہے، جو مشکک ہیں یا آپ کہیں شک کرتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، تخلیق کار نہیں ہے۔ ہم نے سوچا آج ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہوئے ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا جو دھماکہ ہے، اس دھماکے نے کتنی خوبصورتی سے مربوط نظام میں ایک چیزیں پیدا کی۔ تو کیسے مان لیا جائے کہ اس بیک گراؤنڈ پہ، اس پس منظر کے پیچھے کوئی قوت کار فرما نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے؟ یہ جس کائنات کے مطابق آپ کی رائے ہے کہ یہ ایک دھماکے سے وجود میں آئی، اس کائنات کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ ستارے ہیں، اور اتنی بڑی ہے کہ روشنی اپنی 1,80,000 میل کی رفتار سے سفر کرے، ایک جانب سے دوسری جانب تو دوسرا کنارہ ہاتھ میں نہ آئے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام کہ جس کے زمان مکان میں ایک ہی قانون کار فرما ہے۔ کبھی یوں نہیں ہوا کہ زمین اپنے محور سے ادھر ادھر ہو جائے، کبھی یوں بھی نہیں ہوا سورج چاند کو اپنی کشش کے بل بوتے پر کھینچ لے، یا کبھی یوں بھی نہیں ہوا کہ ستارے اپنے رستے کو بھول جائیں۔ سارے کا سارا نظام ایک مربوط سسٹم کے تحت چل رہا ہے، ڈسپلن چل رہا ہے۔ کیا یہ اربوں خربوں سیاروں کا نظام خود بخود یوں ہی وجود میں آ گیا؟ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، کوئی قوت کار فرما نہیں؟ کیا اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ تھا؟ سورج فضا میں ایک مقررہ رستے پر پچھلے تقریباً 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ 9 سیارے ہیں۔ کبھی یوں نہیں ہوا کہ کوئی پیچھے رہ جائے یا کوئی اس سے آگے نکل جائے۔ سمندروں کا نظام دیکھیے میرے ملحد دوستو۔ سمندر کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، اور پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک متناسب توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس میں آبی جاندار آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد لاشوں سے بدبو نہ آئے۔ کیا یہ سسٹم کریٹ کرنا بھی ایک حادثہ ہے؟ کیا اس کا بیلنس رکھنا بھی ایک حادثہ ہی کہیں گے اس کو؟ اور میرے ملحد دوستو، شہد کی مکھی سے ہی عقل سیکھ لیجئے۔ کبھی کسی باغ میں جا کر اللہ کی اس تخلیق پر غور کیجئے۔ جب آپ کہتے ہیں the God is not exist، آپ اس مکھی کو جا کے دیکھیے اور اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کیجئے کہ دور دور باغوں میں بسے ہوئے پھل پھول چوس کر اتنی ایمانداری سے لا کر اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے، اور ایک ماہر سائنٹسٹ کی طرح جانتی ہے کہ کس پھول کا رس چوسنا ہے، کس پھول کے رس کے پاس مٹھاس ہے اور کہاں زہریلا ہے، کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا ہے، اور ایک قابل انجینئر کی طرح اپنے گھر کو، اپنے ہوم کو ڈیکوریٹ ڈیزائن کرتی ہے، اور موم کو الگ کر کے شہد کو الگ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ یہ کس نے اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی ہے؟ جب گرمی ہو تو شہد کو پگھل کر بہنے سے بچانے کے لیے وہ اپنے پروں سے اسے ہوا بھی دیتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک منظم طریقے سے رہتے ہوئے دور دور نکل جانے کے بعد شام کو اپنے رستے پہ واپس اپنے گھر لوٹتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ یہ کس تخلیق کار نے اس کے ذہن کو ڈیزائن کیا ہے؟ شہد کی مکھی کو عقل کس نے دی ہے؟ اس کو رستوں کی پہچان کس نے دی ہے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے خود دن اور رات کا نظام قائم کر رکھا ہے؟ یہ خود ہی اپنے محور پر جو ہے وہ جھک گئی ہے تاکہ بہار کا موسم، گرمی سردی اور خزاں کا موسم آتا رہے، اور انسان کو ہر طرح کی سہولیات، پھل سبزیاں اپنے ٹائم پہ ملتی رہیں۔ پھر دیکھیے نا میرے ملحدین دوستو، زمین، سورج اور ہواؤں نے سمندروں سے خود بہت معاہدہ کیا ہے۔ یہ کیا دھماکے کا نتیجہ ہے کہ سورج کی روشنی میں بخارات اٹھیں گے، ہوائیں اربوں ٹن پانی اٹھا کر اسے بارش کی شکل میں برسات دے کر زمین کو سیراب کریں گے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر، کوئی تخلیق کار، کوئی خالق موجود نہیں؟ کیا ہماری اپنی زندگی بھی حادثہ ہے؟ ہمارے گردے خون سے بیکار مادہ اکٹھا کرتے ہیں، اسے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ معدہ خود بہت جسم میں خوراک سے کارآمد اشیاء اکٹھی کرتا ہے۔ یہ دماغ کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی بھی خدا نہیں، کیسے کہہ دیتے ہو؟ کائنات ایک انتہائی حساس کارخانے کی مانند ہے،
جس کا ہر ایک نظام ایک خاص حساب اور قواعد کے تحت چل رہا ہے۔ کیا یہ قوانین آپ کی سمجھ میں نہیں آتے؟ کیا یہ وہ قوانین نہیں جن کے بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے اگر ان میں انتہائی معمولی تفاوت بھی آ جائے تو کائنات کا سسٹم دھرم برہم ہو جائے؟ کشش ثقل، ایٹم کے اندر مقناطیسی طاقت کی نسبت کئی گنا کمزور ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتی تو کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اگر ایٹم کے اندر الیکٹران کا چارج پروٹان کی بنسبت اربوں حصہ بھی کم ہوتا تو کوئی نباتاتی حیوانات زندگی ممکن ہی نہ ہوتی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ سوچتے نہیں ہیں اس انتہائی باریک حساب کے پیچھے کیا کوئی بھی طاقت یا قوت نہیں ہے؟ آپ تسلیم کرو یا نہ کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کے کہہ رہا ہے اور تمہیں اپنی تخلیق کے متعلق بھی کہہ رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تمہارے اندر ایک ایسا نظام ہے، اس نظام کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس زبردست سسٹم کو چلانے والا کوئی نہیں ہے؟ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کو بنایا تو